کر. دوسری چیز جس کی پر اللہ نے, ایک تو چربی پہ پابندی لگائی, دوسری چیز جس پر اللہ نے پابندی لگائی بنی اسرائیل پر, وہ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار, کیونکہ ہفتے کو مچھلیاں بہت زیادہ آیا کرتی تھیں. اللہ نے کہا تمہارے گناہوں کی سزا ہے کہ ہفتے کے دن تمہیں صبر کرنا پڑے گا. تو فش بھی کیا چیز ہے بھائی, صحت کے لیے بہت مفید, مفید نہیں ہے بلکہ بہت مفید ہے. لوگ فش بھی نہیں کھاتے ہیں تو پتہ نہیں ایک مہینے میں ایک دفعہ ڈاکٹر نے کہا تھا کہ ایک فش کھا لینا, اور وہ پکاتے کیسے ہیں, اس کو کڑھائی میں ڈال دیتے ہیں, تیل میں آئل میں ڈال کے اس فش کا بیڑا غرق. وہی جو بازاروں سے آئل خریدنے اس میں پکوڑے کی طرح اس کو اس کی پروٹین سب ختم, اور وہی تیل پھر کھا رہے ہیں. تو کہتے ہیں فش کے فائدے ہی نہیں ہو رہے. تو ایسے تو کوئی فائدہ نہیں ہوگا. فش آپ کھائیں یا تو اسٹیم کر کے کھائیں یا بہت ہلکے آئل پہ, ہلکی آنچ پہ اس کو, کیونکہ مچھلی میں پروٹین تیز آنچ پہ وہ ختم ہو جاتے ہیں نا اس کے, یا اس کو آپ گرل کر کے کھا لیں اور پھر خوب کھایا کریں. سمجھ رہے ہو, یہ نہیں کہ مہینے میں ایک دفعہ آپ نے دھونے والے ڈاکٹر کے مشورے پر. یہ 11 بادام تھوڑی ہیں جو آپ نے صبح. دیکھو بنگلہ دیش کے لوگوں کی آوازیں بڑی اچھی, میں نے جتنے اچھے قاری دیکھے زیادہ تر بنگلہ دیش کے دیکھیں. ہمارے جامعہ میں ایک بنگلہ دیش کے استاذ ہیں, 50 سال عمر ہو گئی, اب تک بال کالے ہیں. کیوں؟ مچھلی کھاتے آ رہے ہیں ہمیشہ سے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو فش کھانے سے آپ کی آنکھیں, وزن نہیں بڑھتا, ویٹ صحیح رہتا ہے. تو یہ چیزیں کھانی چاہیے. پیسہ اڑا رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن میں پلاٹ چاہیے بحریہ ٹاؤن میں, کھاؤ مرضی جو مرضی گند کھاتے رہو, پلاٹ مل گیا ہمیں. پہلے اپنی ہڈیوں کو بناؤ میرے بھائی, ان میں سریا ڈالو. خیر, تو جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر پابندی لگائی کہ تم نے ہفتے کے دن مچھلی کھانی نہیں, شکار نہیں کرنا ہے, لیکن اللہ نے آزمایا ایسے کہ ہفتے کے دن مچھلیوں بہت آیا کرتی تھی. تو قرآن کہتا ہے کہ 3 حصوں میں بنی اسرائیل بٹ گئے. ایک وہ جنہوں نے کیا کیا, انہوں نے کہا کھاؤ یار, اور تھوڑا تھوڑا ان کے دل میں اللہ کا خوف بھی تھا. تو ڈائریکٹ شکار کرنے کے بجائے انہوں نے کہا یہ ہفتے کو اتنی آتی ہیں اور ہفتے کو پھر یہ چلی جاتی ہیں, اتوار کو اتنی آتی نہیں ہے, تو ہفتے کو جال لگا کے ان کو پھانس لو, نکالو اتوار کو. تو بات تو وہی ہو گئی نا, ہفتے کو ہی آئیں گی تو ان کو کیا کر لو, پکڑ لو, اور نکالو کس دن, اتوار کو. تھوڑا سا صبر کر لیتے بھائی, کہ جب اللہ نے ہفتے کو پابندی لگائی ہے, اس کا مطلب یہ جو ہفتے کے دن زیادہ آ رہی ہیں تو یہ اللہ کی طرف سے کیا ہے, آزمائش ہے. تو وہ اللہ ہم سے ویسے بھی تو نوالا چھین سکتا ہے نا. تو جب اللہ نے پابندی لگائی ہے تو اللہ ہم سے ویسے بھی چھین سکتا ہے. تو اللہ کی پابندی پر عمل کر لو, یہ سوچ کر کہ یہ ہمارے لیے اللہ کی نعمت نہیں ہے بلکہ کیا ہے, آزمائش ہے. لیکن انسان شہوت سے جب مغلوب ہوتا ہے نا تو پاگل ہو جاتا ہے, اس کی عقل پہ پردے پڑ جاتے ہیں. اس لیے علماء کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ ناکام وہ شخص ہے جس کو اپنی خواہشات پہ کنٹرول نہیں ہے. ہمارے حضرت یہ آیت جب پڑھتے نا تو فرماتے تھے کہ یہ جو بے پردہ عورتیں مارکیٹ میں گھوم رہی ہیں نا, یہ بنی اسرائیل کی مچھلیاں ہیں. اللہ نے کیا کہا, عورت کو بری نیت سے مت دیکھو, پابندی لگا دی. لیکن آزمائش ایسی کہ جیسے ہفتے کے دن پابندی تھی اور مچھلیاں چھوڑ دی اللہ نے, تو ایسے ہی نظر جھکانے کا حکم دیا اور مارکیٹ میں کو خواتین سے کیا کر دیا اللہ نے, بھر دیا ہے. اب عقل مند یہ کہے گا کہ میں جس آنکھ سے عورت کو دیکھ کے حرام لذت حاصل کرتا ہوں, یہ آنکھ مجھے کس نے دی ہے, اللہ نے. اس عورت کو کس نے بنایا, اللہ نے. قل ارأيتم ان اخذ الله سمعكم وابصاركم وختم على قلوبكم من الہ غیر اللہ یاتیکم بی. اے نبی آپ ان سے پوچھئے کہ اگر اللہ تم سے دیکھنے کی طاقت کو سلب کر لے, سننے کی طاقت چھین لے, تو کوئی خدا ہے کہ اللہ کے ان نعمتوں کے چھیننے کے بعد وہ تمہیں یہ نعمتیں واپس لوٹا دے؟ کتنے لوگ ہیں بینائی چلی گئی, ڈاکٹر نے جواب دے دیا یہ بینائی واپس نہیں آ سکتی. یہاں ایک نوجوان ملنے کے لیے آیا, اس کی عمر 18 سال, کہہ رہے بیٹھے بیٹھے میری بینائی غائب ہو گئی, دنیا اندھیری ہو گئی, اور ڈاکٹروں نے بتایا کہ ایسی بیماری ہے اس کا کوئی علاج نہیں, یہ نہیں آ سکتی واپس. ساری زندگی کے لیے نابینا ہو گیا. کس قدر خوف کی بات ہے بھائی, کہ جو حرام لذت حاصل کر رہے ہیں
وہ یہ بھی تو سوچیں کہ جس خدا نے دیکھنے پر پابندی لگائی ہے اس کو ابھی بھی پورا کنٹرول ہے, وہ دیکھ کے غافل نہیں ہوا ہے. وہ چاہے یہ بینائی ہم سے چھین سکتا ہے, نہیں چھین رہا تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ہم پہ مہربان ہے, اس کا مطلب اس سے بڑی سزا دینے کے لیے تیاری کر رہا ہے وہ. تو حضرت فرمایا کرتے تھے جب بھی عورتوں پہ نظر پڑے نا جو بازاروں میں گھوم رہی ہیں, کیونکہ بد نظری بہت آسان ہو گئی ہے, پہلے بڑی مشکل تھی, پہلے خواتین پرانے زمانے میں برقعے میں ہوا کرتی تھیں, افسوس غم بھی ہوتا تھا کوئی دیکھتے ہوئے پکڑے نہ جائیں پٹیں گے, چھپ چھپا کے دیکھ رہے ہیں, کہیں کھڑکی سے جھانک رہا ہے کوئی دیوار پھلانگتے ہوئے پکڑا گیا, صحیح ہے نا. اور اب تو کچھ بھی نہیں ہے, اب تو فخر سے بتا رہے ہوتے ہیں لوگ جا کے ایک دوست ایک دوسرے کو بتا رہے ہوتے ہیں. تو یہ جو گناہ آسان ہو گیا نا, تو گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت نہیں ہے کہ اللہ ہم پہ مہربان ہو گیا ہے, اللہ نے ہمارے لیے نعمتوں کے دروازے کھول دیے ہیں. گناہ کا آسان ہونا اس کی علامت ہے کہ اللہ کی طرف سے آزمائش بڑھ گئی ہے, بڑھ گئی ہے آزمائش. تو بنی اسرائیل کو ہفتے کو دن پابندی لگائی, اور مچھلیاں ہول سیل کے حساب سے کس دن آ رہی ہیں, ہفتے کو. اب ان کو کامن سینس استعمال کرنی چاہیے تھی کہ یار مچھلی کو ہفتہ اتوار کا کیا پتہ, یہ جو ہفتے ہی کو لازمی آ رہی ہے یہ ہمارا امتحان ہے. لیکن کیا کیا, ایک فریق نے کیا کیا, جال لگا دیا, اور شکار کرنا جال لگا لیتے تھے ہفتے کو اور اتوار کو نکال لیا کرتے تھے کہ دل کے خوش کرنے کو غالب خیال اچھا ہے نا, کہ لوگ کہیں گے یار یہ تو منع کیا ہے پیغمبر نے, تو کہیں کوئی بات نہیں, ہم کوئی ہفتے کو تھوڑی, ہم تو اتوار کو نکال رہے ہیں شکار. تو یہ وہ ہیلا ہے جو حرام ہے. ہیلوں کی بھی دو قسمیں ہیں. ٹیلی ویژن پہ ایک مشہور اسکالر ہیں, میں نام نہیں لوں گا, اکثر آتے رہتے ہیں, تو کسی نے بتایا کہ ایک مفتی نے یہ ہیلا بتایا ہے, اگر اس ہیلے پر عمل کر لیں تو یہ چیز جائز ہو جائے گی. تو آج کل قرآن و حدیث کے نام پہ نا جو بھی بیٹھ جائے بس وہ حدیثوں کے ریفرنس پیش کر دے, لوگ متاثر ہوتے ہیں. تو انہوں نے فوراً کہا یہ ہیلے ویلے حنفی فقہا نے لکھے ہیں, حنفیوں کو لتاڑنا شروع کر دیا بیٹھ, یہ حنفی مولویوں کا کام ہے ہیلے بتانا, یہ سود سے بچنے کا ہیلا, یہ فلانے کام کا ہیلا. ہیلے اسلام میں کیا ہیں, حرام ہیں. اور پھر یہی بنی اسرائیل نے ہیلے کیے اور اللہ نے ان کو کیا دے دیا, عذاب دے دیا. تو میں تو تھا نہیں, میں نے کہا میں ان کے پاس بیٹھا ہوتا تو میں ان سے عرض کرتا ہوں, لوگ تو خوش ہوتے ہیں ماشاءاللہ کیسی زبردست بات کی, اور حنفی سارے علماء جتنے بھی تھے ان کو کیا قرار دے دیا, گمراہ. اس لیے کہتے ہیں پراپر طریقے سے جب تک علم حاصل نہ ہونا انسان گمراہی پھیلاتا ہے. نیم ڈاکٹر خطرہ جان ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا, نیم حکیم نیم ڈاکٹر, تو ایسے ہی نیم علم بھی کیا ہے, خطرہ ایمان ہے. قرآن سے ہی پتہ چلتا ہے کہ جائز ہیلے بھی ہوتے ہیں اور ناجائز ہیلے بھی ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کا جو ہیلا تھا وہ بھی ہیلا تھا مگر حرام تھا. ایک ہیلا خود اللہ نے بتایا ہے. حضرت ایوب علیہ الصلاۃ والسلام جب بیمار تھے نا, تو آپ کی زوجہ نے آپ کی بہت خدمت کی, بہت زیادہ خدمت کی. لیکن جب انسان بیمار ہوتا ہے تو طبیعت میں ذرا چڑچڑاپن پیدا ہو جاتا ہے, ایسا ہی ہے نا. تو کسی موقع پر خدمت میں ذرا کوتاہی ہو گئی, تو حضرت ایوب علیہ السلام نے قسم اٹھائی کہ میں صحیح ہو گیا تو اللہ کی قسم تجھے 100 کوڑے ماروں گا میں. غصے میں نا حضرت ایوب علیہ السلام نے یہ قسم اٹھا لوں گا. اب جب غصہ ختم ہوا تو احساس ہوا کہ اتنی وفادار بیوی جو بیچاری اتنی خدمت کر رہی ہے, تھوڑی سی کوتاہی ہو گئی, اس کو کوڑے مارنا تو کسی بھی طرح بولو نا بنتا ہی نہیں ہے. لیکن پیغمبر قسم اٹھا کے پوری نہ کریں تو پیغمبر کو اس پہ بھی ضمیر مطمئن نہیں ہے. بھائی اللہ کے نام کی قسم اٹھائیے, کہ قسم اٹھا کے پورا نہ کرنا یہ تو اللہ کے نام کی ایک قسم کی, یعنی آپ نے اللہ کو وہ عظمت نہیں دی جو اس کا حق بنتا ہے. تو قرآن کہتا ہے ہم نے ایوب علیہ السلام کو کہا جب وہ ٹھیک ہو گئے, ہم نے کہا خذ بیدک غیثا, ایک جھاڑو لیں جس میں 100 تنکے ہوں اور ایک ہی دفعہ لگا دیں, ٹھیک ہے نا. ولا تحنس, اور آپ قسم میں حانس نہ ہو, قسم نہ توڑیں, قسم بھی پوری ہو جائے گی. اور بیوی کو بھی پتہ ہے کہ یہ ذلت کے لیے نہیں لگایا جا رہا بلکہ یہ اپنا ایک فارمیلٹی پوری کی جا رہی ہے. تو یہ بھی ایک ہیلا ہے یا نہیں ہے؟ بولتے کیوں نہیں بھائی, یہ بھی ایک ہیلا ہے, تدبیر ہے. تو حنفی علماء جن ہیلوں کو جائز قرار دیتے ہیں وہ اس قسم کے ہیلے ہیں, وہ برائی سے بچنے کے لیے ہیں. اور بنی اسرائیل جو ہیلا کر رہے تھے برائی سے بچنے کے لیے نہیں بلکہ برائی کو حلال کرنے کے لیے, برائی سے جو مقصد تھا اس مقصد کو ختم کرنے کے لیے.
مقصد وہی حاصل ہو رہا ہے. ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام کو حلال کر دے, اور ایک ہیلا وہ ہوتا ہے جو حرام سے بچنے کے لیے ہوتا ہے. تو بچنے کے لیے جو ہیلا ہوگا وہ نہ صرف جائز ہوگا بلکہ پسندیدہ ہوگا, کیونکہ اس سے شریعت کے مقاصد حاصل ہو رہے ہیں. اور یہ ہیلے حدیث سے بھی ثابت ہے. کہ وقت موضوع چینج ہو جائے گا, ورنہ میں حدیث کے بھی حوالے دیتا کہ سود سے بچنے کا نبی نے ہیلا بتایا صحابی کو, رزلٹ وہی ہو رہا ہے, لیکن آپ نے حکم دیا کہ اس طرح سے کر لو گے تو یہ کاروبار جائز ہو جائے گا, اس طرح سے کرو گے تو یہ سود بن جائے گا. نتیجہ دونوں میں ایک ہی نکل رہا ہے. تو اس لیے علم ہمیشہ اہل علم سے سیکھا جائے گا. کوئی بھی اٹھ کے حدیثوں کے ریفرنس دینا شروع کر دے, یہ معتبر نہیں ہے. جیسے کسی ڈاکٹر کے پاس کبھی گئے اور ڈاکٹر نے کہا آپ کو یہ بیماری ہے تو اس کے لیے فلاں دوا کھائیں, میڈیکل سائنس کی فلاں کتاب کے صفحہ نمبر فلاں پہ لکھا ہوا ہے, کھا لیں. کبھی ایسا ہوتا ہے؟ آپ بولو گے جی میں نے کتاب کے حوالے دیکھنے ہوتا تو آپ کے پاس کیوں آتا, میں حوالے ہی میں میڈیکل سائنس کی کتاب نہ پڑھ لیتا. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ ہے یہ کس کے لیے ہے اور کس کے لیے نہیں ہے, یہ ہر ایک کے لیے نہیں ہے. ہر چیز کتاب میں پوری ڈیٹیل سے تھوڑی ہوتی ہے. ڈاکٹر بتائے گا کہ بھائی یہ جو حوالہ لکھا ہوا ہے یا آپ نے اس بیماری میں یہ دوا کھانی ہے, میں دوسری کتاب کا بھی حوالہ دیتا ہوں کہ اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ ان لوگوں کے لیے جن کی عمر 60 سال سے زائد ہو, یا جن کو یہ بیماری نہ ہو. یہ 10 چیزیں ہوتی ہیں. اسی وجہ سے کبھی بھی میڈیکل سائنس میں حوالے نہیں لیے جاتے بلکہ ڈاکٹروں سے رابطہ کیا جاتا ہے. آپ کہہ سکتے ہیں ڈاکٹر فراڈی بھی ہوتے ہیں, تو بھائی 1 نمبر بھی تو ہوتے ہیں. تو یہ تحقیق کی جاتی ہے ان میں کون 1 نمبر ہے اور کون 2 نمبر ہے. تو اسی طرح مسائل کے معاملے میں عوام پر لازم ہے کہ وہ تحقیق کرے کون 1 نمبر مفتی ہے, کون 2 نمبر ہیں. تو جو قابل اعتماد ہے ان کی رائے کو فالو کرے. پھر وہ یہ فروعی مسائل میں, عقیدے میں نہیں. عقائد میں تو ڈائریکٹ قرآن و سنت ہی کو فالو کیا جائے گا. تو خیر, تو اللہ نے بتایا کہ بنی اسرائیل میں 3 جماعتیں بن گئیں. ایک جماعت وہ بن گئی جس نے دبا کے مچھلی کا شکار شروع کر دیا. ایک جماعت وہ ہو گئی جس نے مچھلی کا شکار نہیں کیا, انہوں نے اپنے آپ کو بچا لیا. لیکن ایک جماعت وہ تھی جنہوں نے اپنے آپ کو بچایا بھی اور جو شکار کر رہے تھے ان کو روکنے کی کوشش بھی شروع کر دی. تو یہ ہوتے ہیں نمبر 1. یہ کون ہوتے ہیں کہ بھائی خود بھی ٹھیک بننا ہے اور معاشرے کی اصلاح کی بھی کوشش کرنی ہے. اور ایسے ترغیب دی ان کو کہ وہ نہیں مان رہے تھے, وہ حیل و حجت شروع کر دی انہوں نے کہ ہم اتوار کو شکار کر رہے ہیں, ہفتے کو تھوڑی کر رہے ہیں. تو اللہ فرماتے ہیں جو درمیانی طبقہ تھا نا, جو خود تو شکار نہیں کر رہا تھا لیکن تبلیغ بھی نہیں کر رہا تھا, انہوں نے تبلیغ کرنے والوں کو کہا لما تعظون قوما اللہ مہلکہم او معذبہم عذابا شدیدا, کہ تم ایسی قوم کو کیوں نصیحت کر رہے ہو جن کی ہلاکت کا اللہ نے ارادہ کر لیا ہے. کیونکہ یہ تو ماننے والے نہیں ہیں, تو ان کو تبلیغ کا کیا فائدہ, چھوڑ دو ان کو اپنے حال پہ. یعنی انہوں نے جو دعوت دینے والے تھے ان کو بھی سمجھانا شروع کیا کہ انہوں نے تو مرنا ہی مرنا ہے. تو وہ جواب میں کیا کہتے ہیں, مَعْذِرَةً إِلَىٰ رَبِّكُمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ, شاید بچ جائیں. بھائی کتنی فکر تھی دیکھو ان میں, ان کو پتا تھا کہ یہ ماننے والے نہیں ہیں, لیکن کہا کہ یہ تو ہمارا خیال ہے نا کہ نہیں مانیں گے. 0.001% چانس تو ہے نا کہ شاید مان جائیں, شاید مان جائیں. 0.001% چانس ہے کہ شاید مان جائیں. اور اگر نہیں بھی مانے, معذرۃ الی ربکم, کل قیامت میں ہم اپنے رب کو کہہ سکیں گے کہ اللہ ہم نے روکنے کی کوشش کی تھی, تو ثواب تو مل جائے گا نا ہمیں. تو یہ کون لوگ ہوتے ہیں, خاندانی. کیا کہلاتے ہیں ایسے لوگ معاشرے میں, خاندانی, جو کہتے ہیں یار اپنا کام کیے جاؤ. تو یہ جو دعوت دینے والے لوگ ہوتے ہیں, اچھا اللہ نے پھر ہلاک کر دیا ان کو, بندر اور خنزیر بنا دیا. اللہ تعالی ہم سب کو بچائے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَجَعَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالْخَنَازِيرَ. اللہ جب وہ رات کو سوئے ہیں نا, جنہوں نے مچھلی کا شکار کر رہے تھے, رات کو سوئے ہیں تو صبح اٹھے تو کوئی بندر بن چکا تھا, کوئی خنزیر سور کی شکل بن چکی تھی کسی کی. پھر حدیث میں آتا ہے 3 دن کے بعد اللہ نے ان سب کو ختم کر دیا. یہ جو نسلیں بندروں کی اور سور کی چل رہی ہیں, ان کا ان بنی اسرائیل سے کوئی تعلق نہیں ہے. لوگ ان کو پکڑ کے کوٹنا شروع کر دیتے ہیں بعض دفعہ کہ یار یہ وہی ہیں, انہوں نے نافرمانی کی تھی. تو اللہ نے ان کو ہلاک کر دیا, پھر ختم کر دیا اس نسل کو.